بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ ہماری گفتگو الحمدللہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی یا سیرت طیبہ کو پیش کرتے ہوئے سلسلہ آپ کی خدمت میں کتاب رہبران معصوم کا جاری و ساری ہے، اور ہم امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو پیش کر رہے ہیں۔ پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 653 تک پہنچ چکی تھی۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ حل مشکل۔ یونس نقاش سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کا پڑوسی تھا، برابر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لرزتا کانپتا امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میرے بعد میرے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھیے گا۔ امام نے فرمایا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، مرنے پر آمادہ ہوں۔ امام نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، کیوں؟ کہنے لگا، موسیٰ بن بغا عباسی حکومت کی با اقتدار شخصیت نے مجھے ایک نگ دیا تھا، ایک موتی دیا تھا تاکہ اس پر نقش کنندہ کروں۔ وہ نگ اتنا خوبصورت تھا کہ جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ جب میں نقش کندہ کر رہا تھا تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کل کا وعدہ ہے، موسیٰ بن بغا یا 1000 تازیانے لگائے گا یا پھر مجھے قتل کر دے گا۔ امام نے فرمایا، جاؤ گھر جاؤ، انشاءاللہ سب خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے روز صبح یونس لرزتا کانپتا امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، موسیٰ بن بغا کا فرستادہ آیا ہے اور انگوٹھی مانگ رہا ہے۔ فرمایا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، سب خیر ہے، اچھی خبر سنو گے۔ میں نے کہا، مولا میں اس سے کیا کہوں؟ فرمایا، جاؤ وہ تمہیں اچھی خبر سنائے گا، پریشان نہ ہو۔ یونس گیا اور مسکراتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، میری 2 بچیاں ہیں، اس نگ کے لیے آپس میں ضد کر رہی ہیں، کیا تم اس نگ کو دو کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کا معقول موعظہ دیں گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ امام نے خدا کا شکر کیا اور یونس سے کہا، تم نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا، میں نے اس سے کہا ذرا مہلت دو تاکہ میں اس سلسلے میں غور و فکر کروں کہ کس طرح یہ کام انجام دوں۔ امام نے فرمایا، اچھا جواب دیا۔ ابو ہاشم کی امداد۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کافی زیادہ تنگ دست ہو گیا، امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت حاصل کر کے بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، خدا نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے تم کس کس کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ امام نے خود فرمایا، خدا نے تم کو ایمان عطا کیا ہے جس سے تمہارے بدن کو آتش جہنم سے آزاد کیا۔ خدا نے تم کو صحت دی ہے تاکہ اس کی اطاعت کر سکو۔ خدا نے تم کو قناعت عطا کی ہے تاکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکو۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے یہ باتیں اس لیے شروع کی کیونکہ تم اس ذات کا شکوہ کرنے والے تھے جس نے تم کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ میں نے 100 دینار طلائی کے لیے کہہ دیا ہے، لے لینا۔ امام کی معرفت، امام کی زبانی۔ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام صرف امت کے رہنما اور احکام قرآنی کے بیان کرنے والے نہیں تھے، بلکہ شیعہ معرف کے مطابق امام زمین پر اللہ کا نور، مخلوقات عالم پر اللہ کی حجت کاملہ، حیات کائنات کا محور، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض، روحانی کمالات کا آئینہ نور، انسانی فضائل کا اعلیٰ نمونہ، تمام اچھے
अच्छाई और नेकियों का मजमुआ, इल्म और कुदरत खुदा का मजहर, बंदगान खुदा रसीदा का आला शाहकार, हर तरह की सहनिसियान से पाको साब, रमूज ज़मीन और असरार गैब और फरिश्तगान इलाही का राजदां, दुनिया व आखरत के माजी हाल और मुस्तकबिल से आगाह, इल्म इलाही का ख़जानादार, कमालात अंबिया का विरसादार, जिनकी विलायत अंबिया मुरसलीन की विलायत से बालातर है, जिनकी हकीकत उन लोगों के अलावा किसी और के लिए काबिल दर्क नहीं है। ये खुदावंद आलम का ख़ास अतिया है जिसे सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद से मखसूस रखा, तमा करने वालों का यहाँ गुज़र नहीं है। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले में चंद जुमले जो नक़ल किए गए हैं वो सिर्फ नमूने थे। इसके सबूत में कुरानी आयात और अहदीस पैगम्बर और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल मौजूद हैं। शिया उलमा ने इतनी किताबों में तफसील से ज़्यादा जायज़ा लिया है, इस मुख्तसर सी किताब में इतनी गुंजाइश कहाँ कि वो तमाम बातें ज़िक्र की जा सके। आसमानी इमामत के 10वें आफ्ताब और हमारे मौला, हमारे वली व सरपरस्त हज़रत इमाम अबुल हसन अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने हम शियों पर यह एहसान फरमाया कि ज़ियारत जामिया की शक्ल में मारिफत इमाम का लामहदूद और बेश कीमत ख़जाना हमें अता फरमाया। मारिफ खुदावंदी के चमन खिलाए, इल्म दानिश के गौहर हाय आबदार रोले हैं और अपने दोस्तों को उनकी अक्ल व फ़हम के मुताबिक रुमूज़ इमामत से रोशनास कराया है। हिकमत इलाही के गोशे की नकाब कुशाई की है। हमारी जाने फ़िदा हो उस खाके पाक पर जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम मदफून है। हमें अज़मत इलाही से आगाह किया और तशनगान मारिफत को आब कौसर से सैराब किया। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने एक दोस्त की दरख्वास्त पर यह ज़ियारत उसे तालीम दी थी ताकि वो इस तरह आइम्मा की ज़ियारत करे। इस ज़ियारत को ज़िक्र ना करना क़ारीन के साथ इंसाफ ना होगा। हमें उन्हें इस अज़ीम ज़ियारत से महफूज रखें। बाज़ उलमा ने इस ज़ियारत को बेहतरीन ज़ियारत शुमार किया है। अज़ीमुल मर्तबत आलिम जनाब शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा मुतवफ़ी सन 38 हिजरी ने अपनी किताब मल्ला यहज़रुल फ़क़ी और उयून अखबारी रिज़ा में, और शेख तूसी अलैहिर्रहमा मुतवफ़ी 460 हिजरी ने अपनी किताब तहज़ीबुल अहकाम में इस ज़ियारत को नक़ल फरमाया। कलाम की लताफत, मज़मून की बुलंदी, इल्म मारिफत की गहराई ज़ियारत जामिया के सही उस सनद होने की दलील है और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के रब्बानी इल्म पर गवाह। हम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की रूह पाक पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। वो ज़ियारत और उसका उर्दू तर्जुमा नक़ल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पर चलने वाले इस बेश बहा ख़जाने से मारिफत के मोती हासिल करने में कोताही नहीं करेंगे और नज़दीक या दूर से इन कलेमात से आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत और रूहानी राबिता बरकरार करेंगे। ज़ियारत जामिया मूसा बिन अब्दुल्लाह नख़ई का बयान है कि मैंने हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, आप मुझे एक बलीग और कामिल ज़ियारत तालीम फ़रमाइए जिससे मैं हर इमाम की ज़ियारत कर सकूं। इमाम ने फ़रमाया, जब हरम पहुँचो तो ठहरो और दो और शहादतैन यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही अब्दुहु व रसूलुहु, और वहाँ बागुस्ल हो जब हरम में दाखिल हो और ज़री पर निगाह पड़े तो ठहरो और 30 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहो। फिर चंद कदम बड़े इत्मीनान और विकार के साथ आगे बढ़ो और ठहर कर फिर 30 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहो और जब ज़री के नज़दीक पहुँचो तो 40 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो ताकि 100 तकबीरें मुकम्मल हो जाएं और फिर इस तरह ज़ियारत करो।
السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و موضع الرسالت و مختلف الملائکت و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو تم پر اے خاندان نبوت کے مرکز رسالت، فرشتوں کی آماجگاہ، وحی کی منزل، معدن رحمت، علم خدا کے خزانہ دار، حلم و بردباری کے نقطۂ آخر، شرافتوں کی اصل، امت کے پیشوا، نعمتوں کے مالک، اچھائیوں کی اساس، خوبیوں کے ستون، بندگان خدا کے سرپرست، شہروں کی پناہ گاہ، ایمان کے دروازے، خدا کے امانت دار، خلاصہ پیغمبران، انتخاب رسولان، کائنات کے برگزیدہ پیغمبر کی ذریت، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجی و اعلام التقی و ذوی النہی و اولی الحجی و کہف الورى و وراثت الانبیاء والمثل الاعلی و دعوت الحسنى و حجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ والاولی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو تم پر اے رہنمایان ہدایت، تاریکیوں کے چراغ، پرہیزگاروں کے پرچم و صاحبان عقل و رہبران خرد، لوگوں کی پناہ گاہ، پیغمبروں کے وارث، نمونہ روزگار، ہادیان والاتبار، دنیا اور آخرت میں مخلوقات پر اللہ کی حجت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ و حفظت سر اللہ و حملت کتاب اللہ و اوصیاء نبی اللہ و ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو تم پر اے معرفت کے مرکز و اللہ کی برکتوں کے ٹھکانوں، حکمت الہی کے معدنوں، اسرار خداوندی کے رازدانوں، کتاب خدا کے حاملوں، رسول خدا کے فرزندوں، اللہ کا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر۔ السلام علی الدعاة الی اللہ والادلاء علی مرضات اللہ والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ والمظہرین لامر اللہ ونہیہ وعبادہ المکرمین الذین لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو ان پر جو خدا کی طرف بلاتے ہیں، جو خوشنودی خدا کی نشاندہی کرتے ہیں، خدا کے احکام پر ثابت قدم، خدا کی محبت میں کامل، توحید خدا میں صاحبان اخلاص، خدا کے اوامر و نہی کے نشر کرنے والے، خدا کے محبوب بندے جو قول سے پہلے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر۔ السلام علی الائمۃ الدعاۃ
قادت الہدات والسادت الولات واللزادت الہمات واہل الذکر واولی الامر وبقیت اللہ وخیرتہ وحزبہ وعیبت علمہ وحجتہ وصراطہ ونورہ وبرہانہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو دعوت دینے والے رہنماؤں پر، پیشواؤں کے رہنما، بزرگ، منش، سرپرست، حق کی دعوت دینے والوں کا دفاع کرنے والے اہل ذکر، ولی امر لطف دوام خدا، اسی کے منتخب کردہ، اسی کی گروہ، اسی کے علم کے مرکز، اسی کی حجت، اسی کا راستہ، اسی کا نور، اسی کی دلیل، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت لہ وملائکتہ وأولو العلم من خلقہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم واشہد ان محمدا عبدہ المنتجب ورسولہ المرتضی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح خود اس نے اپنی ذات پر گواہی دی ہے، اس کی مخلوقات سے فرشتوں اور صاحبان علم نے گواہی دی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عزت و حکمت والا ہے۔ وہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے برگزیدہ بندے اور منتخب رسول ہے، ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ انہیں تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ آئے۔ زیارت جامعہ کبیر کہ یہ عظیم جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمتیں کتنی عظیم ہیں کہ آپ اگر تھوڑی سی زحمت اٹھائیں اور 10-15 منٹ ہمارے اس پروگرام کے لیے، بلکہ یہ آپ کو سننا ہی یہ اس دوائی کی طرح ہے جو ڈاکٹر فقط لکھ دیتا ہے، فائدہ مریض کو پہنچتا ہے۔ لہذا واقعاً یہ پورا پروگرام آپ ہی کے حق میں ہے، اور آپ ہی کی عقل نورانی ہوگی۔ جب عقل نورانی ہو جائے گی تو زندگی نورانی ہو جائے گی، اور جب زندگی نورانی ہو جائے گی تو انشاءاللہ فی الآل و اولاد بھی نورانی ہو جائے گی۔ آنگن مہکیں گے، گھر چمکیں گے، نسل پروان چڑھے گی، اور قرآن مجید کی اس روشنی میں کہ وہ نیکیوں کا درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان پر ہیں، جب عقل نورانی ہو جاتی ہے تو پھر نیکیوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے عظیم نبی، اپنے عظیم پیغمبر سے اس دیوار کو چنوا دیا تھا جس کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کے والد ایماندار انسان تھے، اور جو خدا باپ کے ایمان کی وجہ سے اولاد سے اتنی محبت کرتا ہو تو جس کی اولاد در اولاد، نسل در نسل اگر ایمان کی منزل پر فائز ہو جائے گی تو زندگی واقعا نورانی ہو جائے گی۔ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوگی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ پیج نمبر 660 تک پہنچ چکا ہے، 653 سے شروع ہو کر، لہذا وقت نے اپنے دامن کی بساط کو سمیٹ لیا ہے۔ ہم یہیں پر گفتگو کو تمام کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھے، ہم اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔